Good evening. Adabars. Namaskar. Thank you. یہ بات میں کلکتے میں ایک بار پہلے سنا چکا ہوں بٹ اٹ بیئرز ریپیٹیشن. قریب 150 سال پہلے جب مرزا غالب صاحب بنگال تشریف لائے تھے تو انہوں نے بنگال کے بارے میں یہ کہا کہ بنگال کمال کی جگہ ہے، یہاں کی خاک نشینی یہاں کی حکمرانی سے بہتر ہے. یہ بنگالی 100 سال آگے بھی جیتے ہیں اور 100 سال پیچھے بھی. اور کلکتے جیسا شہر تو روح زمین پہ نہیں. اگر میں مجرد ہوتا یعنی کہ بیچلر ان میرڈ اور خانہ داری کی ذمہ داریاں مجھ پہ حائل نہ ہوتی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہیں کا ہو جاتا. کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. دیز آر غالب صاحب ورڈز. اب غالب صاحب کے نام کے ساتھ میرا نام اکثر جوڑا جاتا ہے. یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی بھی ہے اور بدقسمتی بھی. بدقسمتی اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میری تربیت بچپن سے انگریزی زبان میں ہوئی. اردو میں اب بھی ہجے کر کر کے پڑھتا ہوں. اور نہ صرف یہ کہ میں اردو کا قطعی عالم نہیں ہوں بلکہ اردو شاعری کے بارے میں میرا علم جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے. اور خوش نصیبی اس طرح سے کہ اپنے کام کے بہانے اپنے کام کے ذریعے ایسے ایسے لوگوں کے کلام کے ساتھ تعارف ہوا جن سے میں بالکل آشنا نہیں تھا، جن کے بارے میں مجھے معلوم بھی نہیں تھا. نہ صرف غالب صاحب اور فیض صاحب بلکہ سعادت حسن منٹو صاحب، عصمت آپا، پریم چند جی، منشی پریم چند جی، راجندر سنگھ بیدی صاحب وغیرہ. تو میں 1000 دفعہ شکر ادا کرتا ہوں اس بات کا کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسا کام کرنے کو ملا جس میں ایسے ایسے لوگوں سے میرا تعارف ہوا. اور اب ایسا لگتا ہے جب بھی میں خاص طور سے فیض صاحب یا غالب صاحب کا کلام پڑھتا ہوں کہ ایک بے شمار خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے. تو اس خزانے کا ایک رتن میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس شام کی شروعات میں. اس نظم کا عنوان ہے انتصاب. انتصاب مینز ڈیڈیکیشن. مجھ سے میں نے کہا تھا کہ میں اردو کی نظم پڑھنے کے ساتھ ساتھ انگریزی کا ترجمہ بھی پڑھوں، لیکن میرے خیال سے ترجمہ کرنے سے کہیں کچھ بال آ جاتا ہے بات میں. نہ صرف زبان کا وہ لطف نہیں آتا بلکہ نظم کا ردم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور میرے خیال سے اس نظم میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جو سمجھ میں نہیں آئے گی. صرف ایک جملہ ایسا ہے جو میں سمجھا دوں گا، حالانکہ جب آپ اس کا ایکسپلینیشن سنیں گے تو لگے گا کہ یہ بہت ہی سمپل تھا. انتصاب. آج کے نام اور آج کے غم کے نام، آج کے نام اور آج کے غم کے نام. آج کا غم کہ جو ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا، زرد پتوں کا بن، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے. کہ لڑکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، کوچوانوں کے نام، تانگے والوں کے نام، کارخانوں کے بھولے جیالوں کے نام. بادشاہ جہاں والیے ماسوا، نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام. This is a line which is a dedication to the farmer. The word dehqan means farmer. بادشاہ جہاں والیے ماسوا، نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام. جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے. ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی.
جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہے. ان دکھی ماؤں کے نام، ان دکھی ماؤں کے نام جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں سے سنبھلتے رہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں. ان حسیناؤں کے نام، ان حسیناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں کی بیلوں پہ بیکار کھل کھل کے مرجھا گئے ہیں. ان بیاہتاؤں کے نام، ان بیاہتاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار سیجوں پہ سج سج کے اکتا گئے ہیں. بیواؤں کے نام، کٹریوں اور گلیوں محلوں کے نام، کٹریوں اور گلیوں محلوں کے نام جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ آ کے کرتا ہے اکثر وضو، جن کے سائے سے ہوتی ہے آہ و بکا، آنچلوں کی ہنا، چوڑیوں کی کھنک، کاکلوں کی مہک، آرزومند سینوں کی اپنے پسینے میں جلنے کی بو. طالب علموں کے نام، پڑھنے والوں کے نام، وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پہ، وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پہ کتاب اور قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے، پر لوٹ کے گھر نہ آئے وہ معصوم، وہ جو بھولپن میں اپنے ننھے چراغوں میں لو کی لگن لے کے پہنچے، جہاں بٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے. ان اسیروں کے نام، ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردا کے شبتاب گوہر جیل خانے کی شوریدہ راتوں کی سرسر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے ہیں. آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام، وہ جو خوشبوئے گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے ہیں.